تو احمد چنائی صاحب، میں چاہوں گا تقریر کے دوران جو آپ کی بڑی مسکراہٹ تھی اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میری عامر رجا صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور عامر رجا صاحب کا خیال یہ تھا کہ شاید ریکنسلیٹری ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا میاں صاحب کا. نہیں، میرا یہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا عاجزانہ ہوگی، سوال اٹھایا تھا میں نے. اور جب کیونکہ آبجیکٹیو حالات جو ہیں آپ کا رویہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، تو آبجیکٹیو حالات یہ تھے کہ بیچارے کر نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاجزانہ بھی تھا اور خاکسارانہ بھی تھا. دونوں آپ کی باتیں ٹھیک تھی، اور دونوں میں میرا خیال یہ کمبینیشن اس لیے تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کو ان کے اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی. بغیر پیپلز پارٹی کے، بغیر ایم کیو ایم کے، بغیر آزاد امیدواروں کے وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. چاہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوں، لیکن ان کو اتحاد ضرور چاہیے، اور اتحاد کے لیے کچھ لوگوں کی پالیسی پہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ وسیع تر اتحاد ہوگا. چاہے وہ اتحاد جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہو، وہ اتحاد سندھ میں بھی ہو، سرحد میں بھی ہو، یا بلوچستان میں بھی ہو. تو ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ایک پیکیج کی صورت میں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ملک کو اگر چلانا ہے، اس کو صحیح معاشی ترقی پر لے کر آنا ہے، اور جو 10 سال کا وہ پلان دینا چاہتے ہیں، وہ معیشت کی بہتری کے لیے 10 سال چاہیے. وہ بہت لمبا پلان ہے، بہت بڑا پلان ہے. اور جو 3-4 باتیں انہوں نے کہیں، تو میں یہ ابھی سوچ رہا تھا، مسکرا اسی بات پہ بھی رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بجلی کو جو ہے وہ قابل استطاعت بنا دیں گے. انہوں نے باقی چیزوں کی بھی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ پاکستان میں سبسڈیز دیں اور ملک کو چلائیں. سبسڈیز دے کر ہم نے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ آج ملک کی جو ریزروز ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ملک کے میں آگے جو وسائل ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا، پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک ٹون سیٹ کر دیا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے. ہم نے یہ سوال اسحاق ڈار صاحب سے بھی کیا، اور ان کو جب پوچھا کہ آپ کیا انہی پالیسیز کو فالو کریں گے، تو کم و بیش انہوں نے اس کا پازیٹیولی جواب دیا کہ یہ وہ پالیسیز تھیں جو ہم نے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ فلوٹ کی تھی، اور اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے اس کو آگے لے کے چلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اطمینان کی ہے کہ وہی پالیسی کم و بیش آگے چلیں گی. جو سبسڈیز نہ دینے کی بات ہے وہ چلے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس میں وہ جو باتیں ہیں نا، لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ جیسمین کی تقریر ہم سنیں، اس سے پہلے میاں صاحب کے بعد اس سے ہم تو تقریر کر رہے ہیں نا، مطلب میں بھی کر رہا ہوں تھوڑی سی، میں ذرا اٹک کے کرتا ہوں، آپ روانی سے کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جو تضاد جو بنیادی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب آپ IMF کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پہ جائیں گے، اپریل میں جو آپ کو ایک تو نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے، اور وہ پہلے کی طرح نہیں ہوا کرتا. جب ہماری جیو پولیٹیکل ہماری اہمیت ہوا کرتی تھی تو ہمیں ویبر پہ ویبر مل جایا کرتا تھا، IMF بہادر ہم پہ مہربانی کرتا تھا. اب وہ ٹف نیگوسیشن کرے گا، اس کا مزہ ڈار صاحب ایک بار چک چکے ہیں. تو اب جب پھر وہ تضاد آ جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ میں لیپ ٹاپ دوں، میں مفت دوائیاں دوں لوگوں کو، میں بجلی کی قیمت میں کمی کروں، میں تیل سستا دوں. لیکن IMF بہادر یہ کہتا ہے، اور صحیح کہتا ہے IMF، ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، کوئی IMF ویلن نہیں ہے. IMF صحیح کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو اپنا فسکل اسپیس جتنا اس کے حساب سے آپ پیک کریں گے، آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھنا نہیں چاہیے. قرض کی میں پی کے جو آپ بدحال ہو جاتے ہیں، مستی میں رہتے ہیں، اس مستی سے باہر آنا ہوگا حقیقت کی دنیا میں. تو یہاں پہ ایک پرنسپل کنٹرڈکشن پیدا ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے اس میں پھر آگے جو معروضی حالات ہیں، ہاں، اور پھر اکنامک ایجنڈے پہ اگر ہم آ جاتے ہیں، اکنامک ایجنڈے کے اوپر دیکھیں، اب یہ بات طے ہے کہ SIFC جو ہے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی، اور چاہے لوگوں کو پسند آئے نہ آئے. اب ان لوگوں کے لیے کہ جو کابینہ کا فیصلہ سننا پسند نہیں کرتے، جو کچن کیبنٹ پہ اپنا فیصلہ کرتے، ان کو SIFC کے ڈسپلن میں کام کرنا پڑے گا. اور SIFC کا ڈسپلن جو ہے وہ پاکستان کے جتنے سرمایہ دار ہیں، پاکستان کے جتنے بزنس کاروباری حضرات اور خواتین ہیں، ان کو حوصلہ فراہم کرتا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے انسٹیٹیوشن ہے SIFC کہ جہاں پر ہینکی پینکی نہیں ہوگی، اور ان کے مفاد میں فیصلے ہو رہے ہوں گے جو کہ بزنس کے اور انویسٹمنٹ کے مفاد میں ہیں. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.